السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک۔ جیسا میں نے اپنی پریویس ویڈیو میں شروعات کر دی ہے، اسپرچول آپ کس طرح سے اپنی روحانی اپنے آپ کو کس طرح سے حج کے لیے تیار کریں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ کی ہے کہ جو ہمارا جو تہجد کی نماز ہے اس کے سارے بارے میں نے بتا دیا، نیت کا، رکعت کا اور وہ ٹائم کا بھی بتا دیا۔ اگر آپ تہجد کی نماز ابھی سے پڑھنا شروع کریں گے اور آپ پھر جب حج کے لیے انشاءاللہ آپ روانہ ہوں گے تو آپ کی عادت ہو جائے گی اور آپ الارم لگانا شروع کر دیں، الارم لگائیں اور پھر آپ تہجد کی نماز کو پڑھنا شروع کریں۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ اپنی جتنے بھی میرے پیارے جتنے بھی مسلمان بہن بھائی ہیں وہ روزانہ 1 گھنٹہ کم سے کم شروع میں آدھا گھنٹہ صبح شام یا آدھا گھنٹے سے وہ واک کرنا سٹارٹ کر دیں، کیونکہ ان کا جسم پھر عادی ہو جائے گا۔ کیونکہ وہاں پہ ایک دم سے جو لوگ بالکل بھی چلتے پھرتے نہیں ہیں اور وہ ایک دم سے حج کے لیے روانہ ہوں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث بنے گا۔ آپ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ اپنے غذا میں بھی آئرن والی چیزیں کھائیں اور طاقت والی چیزیں کھائیں، تاکہ آپ اپنی جو انرجی ہے پھر وہاں پہ حج پر لگائیں اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ اللہ کے گھر آپ اچھے طریقے سے اچھی عبادت کر سکیں۔ تیسری امپورٹنٹ چیز کیا چیز ہے کہ آپ کو اور کیا کرنا چاہیے حج پہ جانے سے پہلے، آپ کیا کیا اور تیاریاں کریں۔ آپ کو جتنی بھی صورتیں ہیں وہ ان کو جو 30ویں پارے میں جتنی بھی صورتیں ہیں، اگر آپ کو 4 یاد ہیں تو آپ باقی اور بھی صورتیں موبائل میں ایپ کھول کے بار بار، اگر آپ کو قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، بہت سارے مسلمان بہن بھائی ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا، وہ موبائل کھولیں اور جو ہے میرے چینل پہ بھی صورتیں ہیں اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں اور بھی صورتیں ڈال دوں گی تاکہ آپ ان کو بار بار سنیں اور ان کو پھر یاد کریں، تاکہ اب اللہ کے گھر اچھے طریقے سے نمازیں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے آپ پہلے سے ہی حج کے جانے سے پہلے ہی تیاریاں کر لیں۔ آپ جتنی بھی آپ کو صورتیں یاد ہیں اس کے آگے آپ صورتیں یاد کرنا شروع کریں۔ صرف قل واللہ احد یاد کر کے آپ کو حج پہ نہیں جانا ہے، آپ کو باقی اور بھی صورتیں یاد کرنی ہیں۔ اور دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں اور قرآن کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور جلدی جلدی قرآن نہ پڑھیں۔ قرآن خانہ کعبہ میں قرآن موجود ہوتا ہے، یا آپ چھوٹا ایک قرآن بھی اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں جو کہ چھوٹا سا قرآن ہوتا ہے۔ ویسے قرآن لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، موبائل کے اندر بھی آپ کے پاس ایپس ہوتے ہیں۔ میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر یا آنے والی ویڈیوز میں قرآن کے ایپس بتا دوں گی، وہ آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیجئے گا اور اس طرح سے آپ کو ایکسٹرا ہاتھ میں قرآن نہیں لے کر جانا پڑے گا۔ تو آپ قرآن کو صحیح طرح تجوید سے پڑھیں اور اپنے قرآن کو بہتر بنا کے پھر خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ وہاں پر حاضری دیں، تاکہ آپ کو قرآن پڑھنے کی عادت ہوگی تو آپ کے اچھے خاصے سپارے ایک پورا قرآن ختم ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی سپیڈ نہیں ہوئی، آپ نے قرآن پہلے سے نہیں پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اٹک اٹک کے آپ سے پڑھا جائے گا اور آپ سے صحیح سے قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن جو میرے جتنے میری دادیاں نانیاں ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا اور جن کو صورتیں صحیح سے یاد نہیں ہیں، وہ قرآن کے جو یوٹیوب پہ بہت سارے چینلز ہیں، میں بھی اپنے چینل پہ صورتوں کو اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ لوگ ان صورتوں کو بار بار سنیں اور ان کو صحیح تلفظ سے یاد کریں اور پھر اپنی نمازوں میں بہتر طریقے سے اس کو استعمال کریں۔ آپ اپنی نمازوں کی بھی اصلاح کریں، آپ سجدے کی دعائیں یاد کریں اور اپنی نمازوں میں دعاؤں کا ذخیرہ ایک جمع کریں اور جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو بھی یاد کریں، اچھی اچھی دعائیں یاد کریں۔ اور دوسرا سب سے ضروری حج پہ جانے سے سب سے پہلے امپورٹنٹ ترین بات جو ہے وہ اپنے دل کو صاف کریں۔ آپ کے کسی سے بھی رنجشیں ہیں، آپ کے دل میں کسی کے لیے بھی کوئی آپ کا لڑائی جھگڑا ہے یا آپ کی کسی سے ناراضگی ہے، آپ نے سالوں سے ترک کیا ہوا کسی سے بات چیت، تو آپ ان سے اپنے جتنے بھی آپ کے گھر والے ہیں ان سے حج پہ روانہ ہونے سے پہلے اپنا دل صاف کریں اور ان سے بھی معافی مانگیں۔ اگر جتنے بھی آپ کے لوگ ہیں، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں وہ ہمارے بہت زیادہ قریبی ہوتے ہیں اور ہم ان کو فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور ہم ان کو ہلکا سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے کیوں معافی مانگیں۔ ہم گھر کے باہر نکل کر جا رہے ہوتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ
ہمیں معاف کر دیں۔ حالانکہ ہمارے جو گھر میں ہم جن لوگوں کے ساتھ 24 گھنٹے رہتے ہیں ان سے ہماری شکایت ہونے کا، ہم ان کی دل آزاری ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی التجا ہے اور میں آپ سے یہی گزارش ہے کہ یہ سب سے ضروری چیزیں ہیں۔ حج پہ جانے کا ارادہ اچھی بات ہے، آپ نے کسی کا قرض لیا ہوا ہے اس کو بھی واپس کر دیں اور اپنا دل صاف کریں۔ قرآن کی صورتوں کو اچھی طریقے سے یاد کریں، اپنی غذا کا خیال رکھیں اور اپنی دھوپ میں بیٹھیں اور چلنے پھرنے کا اہتمام کریں، ورزش کریں، تاکہ آپ حج پہ جانے کے لیے مکمل طور پہ فٹ اور آپ دماغی طور پہ تیار ہوں۔ آپ روزانہ 1 گھنٹہ کم سے کم تیز چہل قدمی کریں صبح کے ٹائم۔ اور جتنے بھی بوڑھے لوگ ہیں جو 55 ایئرس سے بڑے ہیں تو ان کے لیے تجویز ہے کہ وہ روزانہ دھوپ میں بیٹھیں تاکہ ان کی ہڈیوں میں جو کوئی تکلیف ہے وہ ختم ہو جائے، اور وہ صبح کے ٹائم بیٹھیں اور کم سے کم آدھا گھنٹہ دھوپ میں بیٹھ کر اپنی ہڈیوں کو مضبوط کریں، کیونکہ ہڈیوں میں اگر سردیوں کے ٹائم ورم بیٹھ جائے گا تو پھر گرمیوں میں بھی ان کو یہ تکلیف ہوتی رہے گی اور ان کو پھر وہاں پہ حج پہ جا کے بہت زیادہ پریشانی ہوگی، وہ اپنے فرائض کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دے پائیں گے۔ اور اپنے کھانوں میں بھی دودھ کا استعمال، بادام اور کیا کہتے ہیں یہ جو سردیوں کے پھل ہیں، سبزیاں، ان کو آپ ضرور استعمال کریں، اور اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر جانے سے پہلے ان سے اپنے دلوں کو صاف کر کے اور پھر آپ اپنے اللہ کے رب کے حضور حاضر ہونے کی تیاری کریں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھی یہ اچھی باتیں دوسروں تک بھی پہنچائیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے اور دوسروں کا بھی بھلا ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔